لگے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی نصیحتیں فرمائی. لا يخلون رجلا بامرأة لا يخلون رجلا بامرأة، کوئی بھی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھے. سب بیٹھ رہے ہیں اور ایسا وہ چلا دیا کہ وہ اندر ہے گھر میں، وہ سارے بہن بھائی سب باپ ماں باپ سب مطمئن، اور ماں بیت الخلا میں بیٹھ کے تجھے دیکھ رہی، تو اسے دیکھ رہا، اور تجھے پتا کتنا حکم ٹوٹ رہا اللہ اور اس کے رسول نے. محنت کرو، یہ سارے کینسر ہیں، یہ ظاہری کینسر سے ڈرتے ہیں، یہ اس سے بھی خطرناک ہے. اس میں تو اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، فرشتے بھی ناراض، زمین بھی ناراض، ساری فضا ناراض، سارے درند پرند چرند سب ناراض. گنہگار کے لیے چھوٹی سی مچھلی دریا میں بد دعا کر رہی، گنہگار کے لیے اتنا سا چڑیا کا بچہ ابھی انڈے میں سے نکلا، خطرناک قسم کی گرمی ہو رہی ہے اور وہ ہو رہا، وہ وہیں بد دعا کر رہا بیٹھا ہو. یہ جتنے ایسے ہیں انہیں برباد کر دے. یہ ہو سب گناہ کی وجہ سے، سب کہ ظلم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا اثر ہوا وہ بچہ پڑا. حالانکہ کسی نے کوئی گولی نہیں ماری، کسی نے کوئی ڈلا نہیں مارا، کچھ نہیں، اس کی نحوست، گناہوں کی نحوست. جیسے فرمایا کہ بے نمازی کی 70 گھروں تک نحوست. نماز ایسی چیز ہے کہ آدمی چھوڑ دے اللہ ہو. اس لیے ساتھیوں ماشاءاللہ بہت دیر سے لگے ہوئے ہو. مجھے تو یہی عرض کرنا تھا بس کہ ایک تو ہے حاضری دینا اور ایک ہے اپنے دل میں اس کو لینا. حاضری تو دے رہے، سن تو یہ ہے کہ سنا اور سن کر پھر عمل. جو فرمایا علم عمل کو تلاش کرتا ہے، اگر عمل ملا تو رکتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے. جب تک ہم اپنی حالت کو پلٹنے کی نیت نہیں کرنے، ہماری حالت اللہ نہیں پلٹنے کے. قرآن میں فرما دیا ہم اپنی حالت کو پلٹنے کی نیت کریں اور انشاءاللہ اور فکر کرو، نماز سیکھو. سب سے پہلے نماز سیکھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پڑھا مدرسے میں بظاہر، یہاں سے پڑھ کر کاندلے تشریف لے گئے، فارغ ہو گئے، اور اوابین کی مغرب کے بعد اوابین کی نیت باندھی گھر میں. اور بڑی بوڑھیاں بیٹھی، ان کا یہ کون ہے، کس نے نیت باندھ رکھی ہے. ایک نے دوسری سے معلوم کیا کہ میاں اختر ہیں، حضرت کا تاریخی نام اختر ہے، کہ میاں اختر نفلیں پڑھ رہے ہیں. یوں یہ ابھی مظاہر سے پڑھ کے آیا، نماز سیکھ کے آیا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی صحابی کھڑا ہو، کیونکہ نماز ایک تو ہماری ہے، نیت بازی کبھی ادھر ہل رہا ہے کبھی ادھر ہل رہا ہے، کہیں کی بھی اجازت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نماز پڑھتے تھے کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کیوں؟ وہی دنیا آ رہی، اس کا انتظار. اور پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا نہ ادھر دیکھ رہا ہے، اوپر نیچے کہیں نہیں، ایسے کھڑے. اب اللہ کی طرف سے منع ہو گیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. یہ قرآن کریم کی آیت شریفہ میں بھی پڑھ رہا، تم بھی پڑھ رہے، میں بھی سننا، تم بھی سن رہے. حضرت پاک نبی پر نازل ہوئی، اسی دن سے نماز کا نظام وہ ہو گیا. اور میرے یہاں تیرے یہاں کچھ بھی پہلے تو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا کہ نماز میں ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہاں کھجانا وہ کرنا، جمائی لینا. نماز میں جمائی، عربی میں اس کو تفاعل کہتے ہیں. نماز جمائی کو تفاعل کہتے ہیں. حضور نے فرمایا التفاعل فی الصلاۃ من الشیطان، نماز کے اندر جمائی لینا حضور نے فرمایا شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں.
بتاؤ، اور ایک نماز میں کتنی دفعہ لیں گے؟ اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ بے توجہی کی بات ہے۔ اگر دل میں آ جائے اللہ بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، پھر سوال نہیں، ذرا سا بھی کرنا کہ اسے ادھر ادھر نہیں۔ اب اپنے نماز کو صحیح کرو، نماز کو سیکھو، ساتھیوں کی فکر کرو، تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کے دعا کرو، اور یہ سب جذبات لے کر پھر چلو۔ چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہے، موبائل دیکھ رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں تو 3 دن کا سنتا ہوں۔ اچھا ہاں، امام صاحب نے نیت مان لی، اب وہ تو 1 سپارہ پڑھیں گے، 1 سپارہ پڑھیں گے، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں 1 سپارہ۔ اور وہ ساتھی کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے پیچھے؟ موبائل سے کھیل رہے اور موبائل سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو باتیں کرواتا تھا شیطان، اس نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، اور زیادہ ہی میں غارت کرو۔ اب وہ ٹیلی ویژن آ گیا، نماز ہو رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی، اور وہ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ کیسی نماز ہے۔ ایک بزرگ نے بھی خواب سنایا، مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں ایک بزرگ نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا قیامت آ گئی، اور ایک ساتھی کل صراط پہ چڑھ رہا ادھر جانے کے لیے، پار ہونے کے لیے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے چمٹے سے جہنم میں سے ایک انگارہ لے کے یوں مارا اس کے اوپر، اور وہ فوراً جہنم میں گر گئی۔ وہ خواب دیکھنے والا خواب گیا، میں یہ موبائل کی نحوست ہے، ہمیں نہیں پتا بالکل، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، کہاں لے جا کے چھوڑے گا ہمیں وہ شیطان۔ وہ بزرگ، اس نے خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، وہ کون اللہ والے تھے، کہ جی میں اس میں کوئی چیز نہیں دیکھتا، میں تو خبریں سنوں اور اپنا موبائل نمبر ملا کے بات کروں۔ انہوں نے اس کے بھی مارا، ایک دم اس کی آنکھ کھلی ڈر، اور اسی دن 2 رکعت پڑھ کے نکالنا گیا، اب کبھی ہاتھ لگانے کا موبائل تو مجھے معاف کر دے، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے ادھر کو توجہ فرما دیا۔ یہ بھی کی بات ہے قریب کی، خدا کو کیا کیا لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہیں، اسے مووی کہیں، کیا کہیں، وہاں سے وہ چھپے ہیں سپے ہیں، کیا خرید کے اس میں لگا رہے ہیں، ساری دنیا کی فلمیں کہاں سے لائے کے؟ مدینہ پاک سے۔ مدینہ پاک سے مولانا الیاس صاحب کیا لائے مدینہ منورہ سے معلوم؟ مدینہ پاک میں ہے حضرت مولانا الیاس صاحب، مدینہ منورہ میں ہے، اور مسجد نبی میں حاضر ہیں۔ اوپر سے الہام ہوا، الہام کسے کہیں؟ القاء الخیر فی القلب، دل میں اچھی بات کہنا، کس کی طرف سے؟ من اللہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، قرآن میں بھی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ تیری نفس ہے، اگر کوئی برا کام کر رہا وہ تیرے نفس کا دھوکہ۔ تو یہ محسوس ہوا کہ حضرت پاک نبی نے ارشاد فرمایا الیاس ہندوستان جاؤ، تمہارے سے کام لینا ہے۔ آپ گئے، چھوٹے سے قد کے تھے، نہ زبان میں لکنت حضرت موسیٰ کی طرح، بہت پریشان، بہت فکر بڑی، بڑا بوجھ ہے، میں کیا کام کر سکوں؟ اس سے بتا، پھر ایک عالم ہے وہاں مدینہ پاک میں، اب تو انتقال ہو گیا کہ بھائی اس طرح محسوس ہوا۔ تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں حضرت جی؟ یوں تھوڑی کہا جا کے کام کروں، یوں فرمایا لینا ہے، لینے والے خود لے لیں گے، اچھا جزاک اللہ۔ پھر یہاں آئے اور یہ کام شروع کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب یہ لے کے آئے، ہمارے نوجوان چپ لے کے آ رہے ہیں، وہاں کھڑے پاک نبی کے دربار میں اور فوٹو کھینچ رہے کھڑے، حالانکہ حضور نے فرمایا الصاور والمصور فی النار، فوٹو کھینچنے والا کھنچوانے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔
کیسے کیسے پیسوں سے وہاں جا رہے ہیں، گندے سندے پیسوں سے. صحیح نہج اللہ سے مانگو رو رو کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، قرآن حدیث کا فہم عطا فرما دے، اور علماء کرام جو قرآن حدیث کے ارشادات سنا رہے اے اللہ ہمارے دل میں ان کو اتار دے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اب اس نیت سے اللہ کے راستے میں جانے کی فکر کرو، کوشش کرو کہ جانا کہ کہیں کے لیے ہے اپنے نفس کی تعلیب کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک ایک قدم اس طرح اٹھانا ہے کہ ایک ایک قدم اس طرح اٹھانا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو رہا، نبی بھی راضی ہو رہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے. جا رہے، روٹنگ چل رہی، سب کے جیب میں موبائل ہے، دیکھ رہے اللہ. ایک بزرگ اپنے خانقاہ میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا ایک ساتھی قرآن پڑھ رہے بیٹھے، اور میں کیا کر رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا، کہے میں پڑھ رہا کہ موبائل میں لا حول ولا قوت، قرآن کی بیت بھی کر رہا ہے. ارے اس میں پڑھنا یہ کتنا قاعدے سے اور عظمت کے ساتھ کپڑے میں لکھتا رکھتا، اگر ہمیں بتائیے. وہی ننگی لڑکی کا فوٹو آ رہا اور وہی کلام مجید پڑھ رہا اسی کے. کتنے دور چلے گئے ہم، ادب سے کتنے دور چلے گئے، کہاں گیا ادب. اور فرما اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جذبات اور یہ باتیں جو عرض کی ہیں یہ تمہارے دل میں اتر جائیں. اس کے لیے اب کھڑے ہو کے کہ ہم صحیح نہج پر کام کریں گے، ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے. اس کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ ہمت کرو. لو جی ماشاء اللہ لکھ لو. کھڑے ہو بھائی، کھڑے ہو، اللہ کا نام لے کھڑے ہو. ہو جاؤ بھائی کھڑے، اللہ کا نام لے کھڑے ہو، اور کھڑے رہیے جب تک نام نہیں لکھے جائیں. اور کھڑے ہو جاؤ. ایک ساتھی کو اور لگا دو، اکیلے کہاں تک لکھیں گے. کوئی نماز 4 مہینے کی کوئی نماز لکھو. اثر مسجد سے لکھو. اثر مسجد سے جماعت جی محمد فرمان لکھو بھائی. وسیم تم بھی لکھو. ماشاء اللہ. جی کیا نام آپ نے جلدی سے آگے کو جا کے آگے چلے جاؤ. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا المدينة المنورة. اللهم حبب إلينا المدينة المنورة كحبنا مكة وشد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته وغنمته وبلغته ولا حاجة هي لك رضا
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقدمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ان ساتھیوں کے یہاں یا اللہ مل بیٹھ کر جڑنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کے اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو ختم فرما. جو مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت بری فرما. جو جیلوں میں بندے ہیں باعزت رہائی نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی عزت کی معاشرے کی رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ امت کے اندر امت پنے کو زندہ فرما. یا اللہ امت کو بھلا مانس بنا دے. یا اللہ برے مانس بننے سے حفاظت فرما. برائیوں کا یا اللہ دلوں میں یا اللہ برائیوں کی نفرت نصیب فرما. یا اللہ برائیوں کی نفرت نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما. ذکر کی لذت نصیب فرما. یا اللہ نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے نبی کی محبت نصیب فرما. قرآن حدیث کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان سب کو قبول فرما. ان کی نسلوں کو قبول فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما. بے رشتوں کو اچھے رشتے عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما. یا اللہ ننگوں کو کپڑا پہنا دے. یا اللہ بہت سارے بھوکے ہیں. اے اللہ بھوکوں کو کھانا کھلا دے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں قصوروار ہیں مجرم ہیں. ہم خطا کار ہیں قصوروار ہیں مجرم ہیں. یا اللہ جیسے کیسے بھی ہیں آپ کے ہیں. آپ کے نبی کی امت میں ہیں. امت کو معاف فرما دے. امت کو معاف فرما دے. امت کی بدحالی کو دور فرما دے. امت کو یا اللہ ذلیل ہونے سے بچا لے. یا اللہ کھوئی ہوئی عزت جو تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی وہ عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک 63 سالہ زندگی میں جتنی خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما. پاک نبی نے جتنی بری چیزوں سے پناہ چاہی ان سے پناہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللہ